ضمنی الیکشن میں دھاندلی، تحریک لبیک پاکستان کے امیر کہتے ہیں کہ دھاندلی کے اور بھی کافی طریقے ہیں جو کہ ابھی ہمارے منظر عام پر نہیں آئے۔ اگر الیکشن عام انتخاب میں دھاندلی ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی؟ سر دھاندلی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ دھاندلی ہوتی ہے 100 200 400 600 ووٹوں کی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے کارکن، ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز، ہم خود انشاءاللہ فرنٹ رو میں کھڑے ہو کے پہرا دیں گے اور دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ دھاندلی کریں گے، اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا سر، انشاءاللہ نہیں دھاندلی ہونے دیں گے۔ اور ضمنی الیکشن جیسے ہوا ہے، ضمنی الیکشن میں ان کے تمام ہٹ کنڈوں کے باوجود، ہر طرح سے اپریس کرنے کے باوجود اس پارٹی کو 6% ہمارا جو ووٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ابھی جو ووٹ ہے اس میں 6% اضافہ بائی الیکشنز میں ہو گیا ہے۔ جنرل الیکشن میں آپ کو انشاءاللہ یہ 60% اس میں آپ کو بوسٹ نظر آئے گا جی۔ تحریک لبیک پاکستان کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، اس نعرے پہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہے۔ حال ہی میں جب الیکشن ہوتے ہیں، سابقہ حکومتیں گلیاں بنوا دیتی ہیں، سڑکیں بنوا دیتی ہیں، عوام ان کو ووٹ دے دیتی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ ایک نظریے پہ قوم کو اکٹھا کر سکیں گے؟ انشاءاللہ جی قوم اکٹھی ہوگی، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، قوم نے ان کی پرفارمنس دیکھ لی ہے، قوم نے ان کے حالات دیکھ لی ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آج 75 سال ہو گئے ہیں، 4 یا 5 دن بعد ہم 75واں یوم آزادی منائیں گے۔ آپ میرے حافظ آباد ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس کو حافظ آباد کے لوگ سنیں گے، حافظ آباد سٹی کے لوگ سنیں گے کہ پورے حافظ آباد میں 75 سال بعد پینے کے پانی کی یہ سہولت ہے کہ ایک نہروں کے اوپر ہینڈ پمپ نلکا لگا ہوا ہے، اس سے پورا سٹی حافظ آباد پانی بھر کے لے کے آتا ہے۔ تو سر کون سی ڈیولپمنٹ؟ ہیپاٹائٹس، آپ صحت کی سہولتوں میں چلے جائیں تو پورے حافظ آباد میں اس وقت جو ہیپاٹائٹس ہے وہ ایشیا میں ہائیسٹ اس کے ریٹس ہیں۔ اس کے بعد آپ صفائی کا نظام دیکھیں، آپ سب کچھ دیکھیں سر، سسٹم انہوں نے کولیپس کر دیا ہے، یہ اپنی لوٹ پار میں مصروف رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ اب دیکھیں گے کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے اور کون سی رائٹ پارٹی ہے اس وقت جو ملک کو سنبھال سکتی ہے اور اس سود کے نظام کو ختم کر سکتی ہے، ایکول اپرچونٹیز، ایکول پلینگ فیلڈ تمام سٹیزنز کے لیے لا سکتی ہے، ایکول سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ تمام سٹیزنز کے لیے لا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ جماعت، وہی جماعت ہو سکتی ہے جو اصل میں دین کو تخت پہ لے کے آئے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جناب اس ملک کو چلائے، وہ تحریک لبیک پاکستان ہی ہے۔ یہ چینج اس وقت آئے گی جب آپ کا حکمران ایسا ہوگا کہ جس کو آپ کوشچن کر سکیں گے حضرت عمر فاروق کی طرح کہ جناب ہم نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو آپ کے پاس نیا کرتا کہاں سے آ گیا ہے۔ یہ چینج تب آئے گی جیسے ہمارے بابا جی مرحوم فرماتے ہیں، ان سے میں نے ان کی تقریر سنی، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق ایک خاتون ایک بوڑھی عورت کے خیمے میں چلے گئے، تو اس بوڑھی عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جناب تمہارے کیسے حالات ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کیسے حالات ہو سکتے ہیں، میرے خیمے میں آج تک، میری جھونپڑی میں عمر فاروق آج تک نہیں آئے، تو میرے حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب کوئی اس طرح کا حکمران آئے گا جس کو اس کی رعایا اس طرح کھڑے ہو کے جو ہے سوال کر سکے گی، تو تب انشاءاللہ چینج آئے گی۔ میں بڑا آنیسٹلی ایک اوپینین دیتا ہوں، ہمارے امیر محترم ہیں، ان کو 99% آف دی ورکرز ان کو سعد بھائی کہتے ہیں، سعد بھائی کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیا نواز شریف کو کوئی نواز شریف بھائی کہہ کے بلا سکتا ہے؟ شہباز شریف کو کوئی شہباز شریف بھائی کہہ کے بلا سکتا ہے؟ عمران خان کو کوئی عمران بھائی کہہ کے بلا سکتا ہے؟ یا زرداری صاحب کو کوئی زرداری بھائی کہہ کے بلا سکتا ہے؟ سر ان کے سٹیٹس میں فرق آتا ہے۔ ہمارے امیر محترم کو جب کوئی بھائی کہتا ہے تو وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب یہ سٹیٹس کو ٹوٹے گا اور ہمارے امیر محترم بھائی سعد حسین رضوی صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے تو آپ کو ریئل چینج اس کنٹری میں نظر آئے گی۔